بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ایسی عورت جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں ہی مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان۔ محترم ناظرین، پوری تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکیں کہ وہ بھی جنتی کے حقدار ہیں۔ وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں، اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار چیزیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چار چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون پیش ہوئی اور کہنے لگی، یا علی علیہ السلام، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ پا لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لے لیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خواتین کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رضا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیدا کرنا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے، اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اسی طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی، پھر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وقت مدد اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے
ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین جمیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود اپنے حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا اے میرے مالک مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوگا، مگر میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزیز رکھتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرم کو دیکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے کہ جو صبر اور رضا کی پیکر تھی۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ کے خرچ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ ایک اور کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کے دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے